وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اس کو اٹھایا، سوار کیا نوح کو، اپنے بندے کو، ایک ایسی چیز پر کہ جو تختوں اور میخوں والی تھی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ تختوں اور میخوں والی وہ کشتی۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، اور وہ بہہ رہی تھی، چل رہی تھی ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، یہ سب کچھ اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی ناقدری کی گئی تھی، جس کا انکار کیا تھا۔ اللہ نے اپنے بندے کی طرف سے انتقام لیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس کو باقی رکھا ایک نشانی کے طور پر۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے؟ کس چیز کو باقی رکھا نشانی کے طور پر؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس کشتی کو اللہ نے بچا لیا اور محفوظ رکھا ہے، اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے عراق فتح کیا، اس زمانے میں بھی وہ کشتی وہاں موجود تھی، جودی پہاڑ کے اوپر، اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس کو دیکھا۔ اور کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ دیکھی گئی ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز، اوپر سے ہوائی جہاز سے گزرتے ہوئے بھی، لیکن کوئی ایکسپیڈیشن ابھی تک وہاں پہنچی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پہنچ جائیں۔ اس کشتی کو بھی اندازہ یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ سے کہ اس کو بھی اللہ نے ایک نمونے کے طور پر، نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے؟ یہ الفاظ اس سورہ مبارکہ میں ریپیٹ ہوئے ہیں کئی مرتبہ، جیسے اگلی صورت میں وہ ترجیعی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ 4 مرتبہ یہ الفاظ جو ہیں یہاں اس سورہ مبارکہ میں ریپیٹ ہوئے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کا اصل مورل لیسن ہے، جو میسج اللہ تعالیٰ کنوے کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، وہ اتنا آسان ہے اور قرآن کی سطح پر ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کی تلاوت کرنے والا، جو مفہوم سمجھ کے پڑھے، توجہ سے پڑھے، وہ اس کو اخذ کر سکتا ہے، چاہے وہ اس زمانے کا کوئی بدو ہو، کسان ہو، محنت کش ہو، کاشتکار ہو، کسی لیول۔ اور اس دور میں بھی یہ اس قرآن کا اعجاز ہے، جو اصل مورل لیسن ہے۔ اور وہ مورل لیسن کیا ہے؟ ایمانیات ہیں۔ تم خود نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ ہے پیدا کرنے والا، اور ایسے ہی الٹ اب تمہاری زندگی نہیں ہے شتر بے مہار، ایک بامقصد تخلیق ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہے۔ الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور پھر یہ کہ اس امتحان کا نتیجہ ایک اور عالم میں نکلنا ہے، وہ اصل زندگی وہ ہے۔ اس زندگی میں پاس ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں کہ آپ وہاں پر کامیاب قرار پائیں؟ بالکل واضح، وہ صراط مستقیم، ایمان، عمل صالح، اور عمل صالح جو ہے اس کی پھر تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ پورا اصل میسج یہ ہے کہ بالکل کلیئر، واضح ہے، اور توحید اس کائنات کے چلانے میں، اس کے انتظام میں، اس کی تخلیق میں کوئی جو ہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اختیار کا بھی تنہا وہی مالک ہے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو فائدہ اٹھائے؟ ہم نے بہت آسان بنا دیا اس قرآن میں اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کا جو اصل مورل لیسن ہے اس کو پک کرنا۔ لیکن دوسرا پہلو اس کو بھی سامنے رکھیے کہ حکمت اور معرفت کے جو موتی اس میں ہیں، اور اس کے لیے جو غواصی کرنی پڑتی ہے اس بحر بے کنار میں، ناپیدا کنار، یہ وہ سمندر ہے کہ آپ اس میں غوطہ زنی کرتے رہیں، معرفت اور علم کے جو خزانے نکلتے چلے آئیں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی گہرائی بھی بے انتہا ہے۔ تو لوگوں نے ساری عمریں جو ہے اس میں لگائی ہیں، اس پر غور و تدبر میں، اور پھر بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بیک وقت اس قرآن مجید کے یہ 2 پہلو ہیں، 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک اعتبار سے آسان ترین، اور جس کا اصل مقصد، جس کا اصل جو ہے تعلق ہے انسان کی نجات سے، انسان کی کامیابی ناکامی سے، اور انسان کو جو ضروری ہدایت درکار ہے وہ تو بہت آسان ہے،
لیکن ہر دور میں انسان اس پہ غور و فکر کرتے رہیں گے، اس پہ جو ہے پورا دماغ اپلائی کریں گے، اس کی آیات سے علم کے، جواہر کے، معرفت کے جو ہے موتی اور ہیرے برآمد کرتے رہیں گے۔ یہ وہ کان ہے جو اس سے کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلا دیا تھا عاد نے بھی، تو دیکھو کیسا ہوا پھر میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان کی طرف بھیجی تھی وہ تیز ہوا۔ قوم عاد، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان پر وہ تیز ہوا آئی۔ فی یوم نحس مستمر، وہ ایک مسلسل نحوست کے دن میں جو بہت طویل ہو گیا، یعنی وہ 7 راتیں اور 8 دن پر پھیلا ہوا تھا، وہ مسلسل وہ ہوا چلی ہے۔ تنزع الناس، اس نے اکھاڑ پھینکا لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، اس طریقے سے پڑے ہوئے۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری تنبیہات، میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بہت آسان بنا دیا اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے۔ كذبت ثمود بالنذر، ثمود نے بھی جھٹلایا تھا خبردار کرنے والوں کو۔ فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه، وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے اندر کے ایک بشر کی پیروی کرنے لگیں، اپنے جیسے ایک انسان کی۔ انا اذا لفی ضلال وسعور، اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم تو بڑی غلطی میں ہوں گے اور بہت ہی مجنون اور مخبوط الحواس قرار پائیں گے۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم میں سے یہی وہ شخص رہ گیا جس پر کہ اللہ نے یہ نازل کی ہے، جس پر اتاری گئی ہے یہ نصیحت، یہ یاد دہانی، یہ ذکر، یہ وحی جو اتری ہے۔ بل ہوا کذاب نشر، نہیں بلکہ یہ شخص جھوٹا ہے اور شیخی باز ہے، یہ شیخی بھگار رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے میرے پاس کلام بھیجا ہے اور اللہ کا فرشتہ آتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ تھا جو جواب دیا قوم نے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب وہ کل ہی جان لیں گے کہ کون جھوٹا تھا اور کون تھا جو شیخی باز تھا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں ان کے پاس ایک اونٹنی کو آزمائش کے طور پر، جانچنے کے لیے انہیں۔ فارتقبہم واصطبر، تو تم ان پر نگاہ رکھو اور ذرا صبر کرو۔ یہ حکم ہوا حضرت صالح علیہ السلام کو، جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، جو ان کے رسول بن کر آئے تھے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور بتا دو اپنی قوم کو کہ یہ جو پانی ہے یہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، باری باری پر حاضری ہوگی۔ ایک دن ان کے مویشی جو ہیں وہ پانی پئیں گے، اور ایک دن یہ اونٹنی جو ہے اس کے لیے دن خاص ہوگا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا، اور وہ کوئی بدبخت تھا، بہت زیادہ شریر اور سرکش انسان، اور اس نے ہاتھ چلایا، وار کیا، فعقر، اور کاٹ ڈالا، یعنی اس اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے ان کے اوپر بھیجی ایک چیخ، ایک بہت کڑک زوردار آواز۔ فکانوا کہشیم المحتضر، اور پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑھ ہو جسے روند دیا گیا ہو، جس کو چورا چورا کر دیا گیا ہو روند کر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے اس قرآن کو ذکر کے لیے، سمجھ کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے اس نصیحت سے۔ كذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا خبردار کرنے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، تو ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیجی پتھروں والی، سوائے لوط کے گھرانے کے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو بچا لیا بوقت سحر، صبح کے وقت۔ نعمتا من عندنا، خاص اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو شکر ادا کرنے والا ہے، اللہ کا احسان ماننے والا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور ہمارا وہ بندہ لوط وہ خبردار کر چکا تھا انہیں ہماری پکڑ سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لیکن وہ ان تنبیہات میں جھگڑا ڈالتے رہے، ان کے بارے میں شک اور شبہ کا اظہار کرتے رہے۔
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ،